ہم پہ نہ ڈالیں جی. انٹیلیجنس ہے تو اس کا انٹیلیجنس کا جاب ہے اس کا. کوئی ڈپلومیٹ ہے تو ڈپلومیسی اس کا جاب ہے. حکومت ہے تو حکومت اس کا جاب ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ اس کے معمول کے معاملات میں چلتا رہتا ہے. لیکن مجموعی طور پر دیکھنا ہے نا ہمیں کہ کیا آپ کے ملک میں ماضی کی کوئی ایسی پالیسیاں ہیں کہ جو ہم آگے لے جا کر اس سے ملک کو بچائیں اور طاقتور بنائیں. کیا آج ہم نے کوئی طویل المدت ایسی پالیسیاں دی ہیں کہ ہم اپنا بجٹ آگے بنا سکیں گے. ہمارا بجٹ اس وقت FATF کے ہاتھ میں ہے, IMF کے ہاتھ میں ہے, ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے. انہی لوگوں نے آپ کے بجٹ بنانے ہیں اور ان کو سکور کر رہی ہے ہماری فوج. وہ تحفظ دے گی ان کو اور اسمبلی میں بس ہوگی اور قانون سازی کرے گی. لوگ ہیں مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے. ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں. اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں, چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں. اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں. وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں. مولانا صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی غلطیاں تھیں. ہم نے برصغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے, یہ عنوان ہے, یہ گالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے, جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں, ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا تو اس سے میرا اختلاف ہوگا. اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا, مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں, بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں, آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں, میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں, ان کی ایک سوچ ہے, ان کے تحفظات ہیں, میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے, مجھ سے بات کی جائے. سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے. اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے, تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں, اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں